حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو رات 2 بجے میزائل سے نشانہ بنایا گیا جو کسی دوسرے ملک سے داغا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ سابق فوجیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں مقیم تھے۔ ایران کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کو ہماری سرزمین پر قتل کیا گیا، بدلہ لینا ایران پر فرض ہے۔ دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمیں اس کو سخت سزا دینے کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پشکیان نے کہا کہ بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایران اپنی سالمیت اور عزت کا دفاع کرے گا۔ دہشت گرد حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ صہیونی مجرم نے ایک عزت دار سوورن ملک کے اندر وائیولیٹ کر کے انٹرنیشنل قوانین کو ایکچولی حملہ کیا، پورے مسلمان ہو گئے۔ یہ اسرائیل کا اصلی چہرہ ہے۔ اسماعیل بھائی نے 3 اگست کو اناؤنس کر دیا ہے کہ غزہ کا دن منایا جائے گا۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا۔ ترجمان خالد قدومی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ نہیں تمام مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مجرمانہ فعل عزت دار اور خود مختار ملک میں کیا جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہم حالت جنگ میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ مسلم امہ کو حملے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ حماس کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، اس کی سزا دی جائے گی۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ حزب اللہ نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے مزاحمتی گروپوں کو مزید تقویت ملے گی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ عمل قرار دے دیا۔ فلسطینی تنظیموں نے مغربی کنارے میں ہڑتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال دے دی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے حملے کی مذمت کر دی۔ کہا اسرائیلی معاملات کو جامع جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ فلسطینی اپنے مقاصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے پر پچھتائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد خطے میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا رد عمل، کہا اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کی خبروں پر تبصرے سے گریز، کہا اسماعیل ہنیہ پر حملے کی خبروں سے آگاہ ہیں۔ پاکستان نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں حملے کی مذمت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران میں اسرائیل کے اقدام کی مذمت کرتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ چین، روس، قطر اور ترکیہ کی اسماعیل ہنیہ پر حملے کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا یہ واقعہ مزید علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا حماس سربراہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم ہے۔ قطر نے کہا یہ حملہ اور غزہ میں شہریوں کو مسلسل نشانہ بنانے کا اسرائیلی رویہ خطے کو افراتفری کی طرف لے جائے گا۔ ترک وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا اس حملے کا مقصد جنگ کو غزہ سے خطے میں پھیلانا ہے۔ افغانستان نے بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کی مذمت کر دی۔ اسرائیل نے جو دہشت گردی کی ہے اس کے نتیجے میں وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ حماس کی اس تحریک کو وہ روک سکتے ہیں تو وہ اس کی خام خیالی ہے۔ ایک اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے لاکھوں اسماعیل ہنیہ پوری دنیا میں اور فلسطین میں پیدا ہوں گے۔ یہ مزاحمتی تحریک رکے گی نہیں۔ ایک اسماعیل ہنیہ کی شہادت لاکھوں اسماعیل ہنیہ پیدا کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا امریکہ اسرائیل کو ہر قسم کی مدد فراہم کر رہا ہے۔ فلسطینی بھائیوں کو پیغام ہے کہ پاکستانی ان کے ساتھ ہیں۔ JUIF کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شری رحمان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی۔ کہا اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسرائیل جنگ کو روکنے کے بجائے اسے پھیلا رہا ہے۔ وابا چودھری نے کہا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کی شہادت لہو سے لکھی قربانیوں کی تاریخ کا نیا باب ہے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کی منظوری دے دی. پی ٹی آئی نے بل کی مخالفت کی جبکہ جے یو آئی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. وزیر قانون نے بل کی حمایت کی. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے حکومتی ارکان کو مخاطب کر کے کہا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا جس کے خلاف آپ پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی, سیاسی بحران پیدا کیا. الیکشن کمیشن 41 ارکان سے متعلق فیصلہ کیوں نہیں کر رہا؟ لطیف کھوسا نے گفتگو میں کہا مخصوص نشستوں سے متعلق پیش کیا گیا بل عدالت میں چیلنج کریں گے. موجودہ سیاسی صورتحال کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو اوپر لوگوں کو پریشانی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اسٹیبل ہے, یہ تو اللہ کو پتہ کس سے مذاکرات کریں گے کس سے نہیں. بلوچستان میں دھرنا چل رہا ہے, یہ پیورلی پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہوا ہے اور ہم ان کو 100% اسسٹ کر رہے ہیں. حکومت مستحکم ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں. بانی پی ٹی آئی کس منہ سے مذاکرات کریں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ گفتگو. کہا بلوچستان میں دھرنا صوبائی معاملہ ہے, ہم انہیں تعاون فراہم کر رہے ہیں. دھرنا دینے والوں سے بات چیت چل رہی ہے. پارا چنار میں سیز فائر کرا دیا گیا. آئی پی پی سے متعلق ایم کیو ایم کے جتنے بھی تحفظات ہیں انہیں دور کیا جائے گا. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, پھر افواج پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں. اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا مطلب جو ہے پاکستانی قوم لے؟ ایک طرف کہتے ہیں سیاست میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف کہتے ہیں فوج مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے. مشیر قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں یہ واحد ٹولہ ہے جو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے سے انکار کرتا ہے. انتشاری ٹولے کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. حکومتی ترجمان رانا احسان افضل نے کہا پی ٹی آئی نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بھرپور کوشش کی. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی زیر صدارت اجلاس. کہا گوادر کے نام نہاد خیر خواہوں کی وجہ سے سرمایہ کاری میں خلل پڑ رہا ہے. بلوچستان کی ترقی میں پنجاب اور پنجابیوں کو رکاوٹ کا الزام دینا غلط ہے. روز کسی نہ کسی معاملے پر سڑکیں بند کر کے بلا جواز احتجاج کیا جا رہا ہے. مظاہرین احتجاج کے بجائے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے. من گھڑت نعرے صرف سیاسی فائدے اور ملک کی ترقی روکنے کے لیے ہیں. جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا چھٹے روز بھی جاری. جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. لیاقت بلوچ کہتے ہیں ہمارا ہوم ورک مکمل ہے, دھرنا اور مذاکرات ساتھ چلیں گے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باعث جماعت اسلامی نے کراچی میں دھرنا مؤخر کر دیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھرنا کرنے کے بعد مذاکرات کریں گے. ہمارے پاس چونکہ تھوڑی سی سہولت ہے کہ بغیر دھرنے کے بھی ہم مذاکرات کریں اور سیدھا فائنل راؤنڈ میں جا کر ہی بات کریں, دو ہاتھ کریں پی ایم ایل این اور اس کی قیادت سے, وزیر اعظم سے. تو ہم اس پر حتمی بات اب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, ہم نے ٹائم مانگا ہے. ایم کیو ایم پاکستان آئی پی پیز کے معاملے پر فائنل بات چیت کرنے جا رہی ہے. اب حکومت سے دو ہاتھ کریں گے. رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے دھرنا دیں اور پھر مذاکرات کریں. ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ سیدھا مذاکرات کر لیں. سب کے اوپر سختی ایکشن ہوئے گا. کورٹ کا ذریعے میں کچھ لوگ ڈیپورٹ بھی ہوئیں گے, کچھ عمر قید بھی ہوئیں گے, کچھ 15-14 سال کے اندر جیل بھی سزا کاٹیں گے. متحدہ عرب امارات میں مقیم یا سیر و تفریح کے لیے جانے والے ہو جائیں ہوشیار. سوشل میڈیا پر یو اے ای سمیت پاکستان کے خلاف منفی پوسٹ شیئر کرنے یا اسے لائک کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اماراتی کونسل جنرل بخیت عتیق نے خبردار کر دیا. کہا پاکستانیوں کے لیے ویزے نہیں روک رہے, اس سال دگنے ورک ویزا جاری کیے. پاکستانی بہن بھائی احتیاط کریں, منفی باتیں نہ پھیلائیں. سوشل میڈیا مانیٹرنگ کے لیے فائر وال کی تنصیب پر قائمہ کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کا فیصلہ. آج کی بریفنگ مؤخر کر دی گئی. وزیر مملکت آئی ٹی شہزہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں. شہزہ فاطمہ نے کہا کہ ایل ڈی آئی لائسنسوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے, بریفنگ ان کیمرہ کر لیں.
انوشا رحمان نے کہا اس معاملے پر انکوائری ہونی چاہیے۔ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں پولیس پر فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ شہید اہلکاروں میں عالم زیب اور شیر عالم شامل۔ مانسون بارشوں نے خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ مانسہرہ میں مہانڈری پل ٹوٹنے سے کاغان ویلی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ برساتی ریلے سے وادی منور مکمل طور پر تباہ۔ مہانڈری بازار میں 40 دکانیں ملیا میٹ ہو گئیں۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی گھر اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر، متعدد علاقے کٹ کے رہ گئے۔ بلوچستان میں شدید بارش کے بعد ہب ندی میں طغیانی، سندھ اور بلوچستان کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ کل سے 6 اگست تک ملک میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا چوتھا اسپیل 5 اگست سے کراچی میں داخل ہوگا۔ بارش برسانے والے سسٹم کے کچھ اثرات اب بھی شہر قائد میں باقی، وقفے سے ہلکے بارش کی پیشگوئی۔ کے الیکٹرک سمیت تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے اپریل سے جون تک اوور بلنگ کی۔ نیپرا نے وضاحت طلب کر لی۔ نیپرا نے اعلامیہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا صارفین کو ریکارڈ شدہ اصل یونٹس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے، جو صارفین بل ادا نہیں کر سکے ان پر لیٹ فیس نہ لگائی جائے۔ پتہ نہیں واپڈا والے کر کیا رہے ہیں، بجلی ہوتی نہیں اور بل لاکھوں میں آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس، صوبے کی تمام جیلوں میں رات کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا حکم، کہا جیلوں میں لوڈ شیڈنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ کے کاشتکاروں کی باردانہ نہ دینے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے کاشتکاروں کو سود سمیت رقم دینے کی ہدایت کر دی۔ کہا جن کاشتکاروں نے سرکاری گودام پر گندم پہنچائی اور رقم نہیں ملی انہیں 15 روز میں ادائیگی کریں۔ عدم ادائیگی پر سیکرٹری فوڈ اور افسران کی تنخواہوں سے پیسے دیے جائیں گے۔ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی، چارج چھوڑنے کے لیے 2 ہفتے کا نوٹس دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین ایف بی آر نے خط لکھ کر وزیر اعظم آفس کو آگاہ کر دیا۔ امجد زبیر ٹوانا کی مدت ملازمت فروری 2025 میں ختم ہونا تھی۔ مادر ملت فاطمہ جناح کا یوم ولادت، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا فاطمہ جناح کو خراج عقیدت۔ کہا فاطمہ جناح امید کی کرن اور رول ماڈل ہیں، فاطمہ جناح کا عامر قوتوں کے خلاف لڑنا بھی انمول ہے۔ پیپلز پارٹی فاطمہ جناح کے نقش قدم پر چلے گی، آئیں ترقی پسند پاکستان کے لیے فاطمہ جناح کا مشن جاری رکھنے کی جدوجہد کریں۔ مانچسٹر میں چاقو حملے میں 3 بچوں کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے، ساؤتھ پورٹ میں سفید فام انتہا پسندوں کی مسجد پر حملے کی کوشش، مشتعل مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی، پتھراؤ اور تشدد سے 39 اہلکار زخمی۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے مظاہرین کا تعلق ممکنہ طور پر انگلش ڈیفنس لیگ سے ہے۔ ساؤتھ پورٹ میں گرفتار شخص برطانیہ میں پیدا ہوا، کچھ افراد مذموم مقاصد کے لیے ملزم سے متعلق افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ورلڈ کلاس لائف سٹائل کے نئے باب کا آغاز، اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں انفراسٹرکچر کا کام زور و شور سے جاری۔ اوورسیز اور مقامی سرمایہ کاروں کے لیے خوشخبری، کلیئرنگ اور گریڈنگ کا کام مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے گجرانوالہ، جے وی ڈائریکٹر ڈی ایچ اے گجرانوالہ، کنسٹرکشن کمپنی اسپارکو کے اونر سی او او اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے گجرانوالہ اور پلاٹینم ایجنٹس کی خصوصی شرکت۔ سمندر سے 1000 کلومیٹر دور لیکن ساحل کا مزہ، اے آر وائی لگونا ڈی ایچ اے گجرانوالہ خطے کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور پیرس اولمپکس میں مصر کی ندا حافظ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ 7 ماہ کی حاملہ ہونے کے باوجود شمشیر زری کے مقابلوں میں حصہ لیا، پہلے راؤنڈ میں امریکی کھلاڑی کو شکست دی، پری کوارٹر فائنل میں کورین حریف کے خلاف ناکام رہی۔ ندا نے اولمپکس میں شرکت پر خود کو خوش قسمت قرار دیا،
کہا شوہر اور خاندان کے اعتماد کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ پیرس اولمپکس میں جاپان سب سے آگے، 7 گولڈ میڈل سمیت 13 میڈلز کے ساتھ سر فہرست۔